سواری پر سوار، پراگندہ بال اور عجیب و غریب قسم کرسی کے عالم میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام سے مخاطب یوں ہوا کہ میں تلاش کر رہا ہوں اس نبی کو، میں ملنا چاہتا ہوں اس نبی اور رسول سے جس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، اور اس کی تلاش میں کئی دنوں سے بھوکا پیاسا بستیوں، علاقوں، چوکوں، چوراہوں، ویرانوں کے چکر کاٹتا ہوا ان کا کھوج لگا رہا ہوں کہ کہاں وہ ملے تو میں اپنا آپ ان کے قدموں میں ڈال دوں۔ اس سوال کرنے والے کا سوال مکمل ہوا۔ آقا دو جہاں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور فرمانے لگے، کئی دنوں سے جسے تو تلاش کر رہا ہے میں وہی محمد ہوں۔ حضور علیہ السلام کا نام سن کر آقا کی زبان سے آقا کا تعارف سن کر یہ شخص حضور علیہ السلام کے قریب ہوا، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور علیہ السلام سے اتحاد میں رہنے والے شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسے احکامات بتلائیے کہ میں ان پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اس نئے کلمہ پڑھنے والے کو اپنے ساتھ مل کر عقیدت و محبت کا دم بھرنے والے کو یہ نہیں فرمایا کہ اگر شریعت سیکھنا چاہتا ہے تو چل مدینے میں تجھے سکھاؤں، اگر شریعت کے احکامات سیکھنا چاہتا ہے تو چل مسجد نبوی میں بیٹھاؤں اور وہاں تجھے سکھاؤں۔ اس پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بغیر کسی تمہید کے اس نوجوان کو بتلایا کہ نماز 5 وقت کی ضروری ہے، اور روزہ سال میں 1 مہینے کا ضروری ہے، 2.5% زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو تو ضروری ہے، اللہ اگر اس میں استعداد دے دے کہ حج فرض ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج ضروری ہے، اس کے علاوہ عبادات کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ صحابی رسول پہلی ملاقات مکمل کر کے حضور علیہ السلام سے جدا ہونے لگا، اس کے اونٹ کا پہلا قدم اٹھتے ہی ایک سوراخ میں گیا اور اس کی وجہ سے وہ اونٹ بندکا اور یہ صحابی رسول اچھل کر زمین پر گرا، اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضور علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کے پراگندہ حال بالوں میں حضور علیہ السلام نے اپنی رحمت بھری انگلیوں کو پھیرا اور اس صحابی رسول کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ چلنے والے جناب ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں یہ
مجھ سے سچی محبت کرنے والا کئی دنوں کا بھوکا تھا، کئی دنوں کا پیاسا تھا، اس کے پیٹ کے اندر روٹی نہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے جو اس نے پتے چبائے تھے اس کے پیٹ کے اندر وہ پتے ہیں، لیکن میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ اس بھوکے صحابی کا جنت میں پہنچنے پر فرشتے اس طور پر استقبال کر رہے ہیں کہ تمام فرشتوں کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ یہ محمد کا 2 منٹ کا غلام یہ 2 منٹ کا کلمہ پڑھ کے آقا دو جہاں کا آنے والا بھوکا صحابی مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پسند ہے۔ آقا نے فرمایا اس وقت اس کا کھانا تیار کرنے کے لیے جنت میں تمام فرشتوں کی دوڑیں لگ چکی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور ان کو جنت کی بشارت عطا کی۔ یا رسول اللہ، انہوں نے ابھی تک نماز تو پڑھی کوئی نہیں، انہوں نے ابھی تک روزہ تو رکھا ہی کوئی نہیں، انہوں نے ابھی تک حج تو کیا ہی کوئی نہیں، انہوں نے زکات تو ادا کی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جنت کے مہمان خانوں میں، یہ جنت کے حوروں میں مسکراتے ہوئے داخل کس وجہ سے ہو گئے؟ اگر اس صحابی رسول سے یہ سوال کرے، اس صحابی کا مقام بول بول کر جواب دے گا کہ ساری زندگی نمازیں پڑھنے والوں کی نمازیں، ساری زندگی زکات دینے والوں کی زکاتیں، ساری زندگی حج کرنے والوں کے حج، ساری زندگی روزہ رکھنے والوں کے روزے، ساری زندگی جہاد کرنے والوں کا جہاد، ساری زندگی اسلام کا جھنڈا اٹھانے والوں کی محنتیں، کاش وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو ایک لمحہ آقا کا دیدار کرنے سے مقام مل جاتا ہے۔ اور تو کوئی عمل نہیں تھا، دیدار کرنے والے کا مقام اونچا، رتبہ اور شان اونچا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، ان سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز آنا ہے یا جناب امیر معاویہ آنا ہے؟ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس پوچھنے والے کے جواب میں فرمایا تھا، تم کہتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز آنا ہے یا امیر معاویہ آنا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کے شان میں اگر فرق کرنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا تھا، فرق سمجھتے ہو تو پھر یوں سمجھو کہ حضور علیہ السلام کے لشکر کے اندر امیر معاویہ ایک گھوڑے پر سوار ہو اور وہ گھوڑا دوڑتا ہوا آقا دو جہاں کے اس لشکر میں جا رہا ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کے ناک کے اندر مٹی کی دھول چلی جائے اور اس ناک کے اندر دھول جانے کی وجہ سے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے پیر سے جو ترکا زمین پر گرے گا، عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا شان اپنی جگہ پر امیر معاویہ نے آقا دو جہاں کے ساتھ مل کر جن جنگوں میں شرکت کی ہے، جن جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام اتنا اونچا دے دیا، رتبہ اتنا اونچا دے دیا۔ معاویہ کا مقابلہ تو دعا کی بات ہے، عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی بیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔
کی بات کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر میری اور آپ کی حیثیت کیا کہ امیر معاویہ پر بات کرے؟ وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی رحمت اللہ علیہ جیسے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شان اس انداز سے بھی بیان فرمایا تھا کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی تیرے تو کئی مرید ہیں، تیری خانقاہ میں آ کر تو کئیوں کو ہدایت کا سبق ملا، کئی جلالتوں گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکل آئے، تو بتا تیری راہ نجات کس چیز میں ہے؟ تیری جنت کا راہ کس چیز میں ہے؟ تیری بخشش کا راہ کس چیز میں ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مقام صحابیت کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا تھا کہ میری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، میری ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، عبد القادر جیلانی کے ساری زندگی کی تسبیحات اور تہجد کے سجدے ایک طرف، لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں ایک راستے میں بیٹھ جاؤں اور اس راستے سے امیر معاویہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کے دھول میرے بدن پہ پڑ جائے تو عبد القادر سمجھے گا امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والا دھول مجھے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں جانے والا بتا دے گا۔ عبد القادر جیلانی نے بتا دیا بعد میں آنے والا کوئی شخص صحابی تو دعا کی بات ہے، صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے ساتھ لگنے والے دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا سوال ہے۔ صحابی کا مقام بلند، صحابہ عزت و عظمت والے۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ توجہ، اہل بیت بھی اہل بیت تب بنتے ہیں جب صحابیت والے راستے سے گزرے۔ اگر صحابیت والے راستے سے کوئی نہ گزرے ان کو اہل بیت میں بھی شمار کرتا کوئی نہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم خود بیان کرتا ہے اور قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا۔ جب جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پانی کو اگل دیا، جناب نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے بعد ان 70 یا 80 افراد کو کشتی میں بٹھا کر جب جودی پہاڑ کی جانب اللہ نے اس کشتی کا رخ کیا، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جا رہی ہے اور بارش برس رہی ہے، زمین اس کشتی کو پانی دیتے ہوئے اس کی سطح کو بلند کر رہی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ پڑھنے والے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ان لہروں میں تیرتی ہوئی، ان سمندر سے بھی سخت لہروں میں بلند ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے چلتی ہوئی اس کشتی کے اندر ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا کہ قوم کے 70 یا 80 لوگ اس نبی کے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہیں، لیکن جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اس کشتی میں سوار نہیں ہوتا، اور وہ اس کشتی کو چھوڑ کر پہاڑ
چڑھنا چاہتا ہے، پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھ کے اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے، نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے چہرے پر جب محبت بھرا وہ پہلو اور محبت بھری وہ نظر پڑی، اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا بیٹا تو بھی میری کشتی میں آ جا، اس کشتی میں بھی جا رہے، تو بھی میری کشتی میں آ جا، یہ کشتی پار لگنے والی ہے، تو بھی میری کشتی میں آ جا، یہی کشتی کنارے تک پہنچنے والی ہے۔ نوح کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، نوح نبی اللہ کا بیٹا تھا، لیکن اسلام نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے بلایا، بیٹے نے سرکشی کو اختیار کرتے ہوئے جواب یہ دیا تھا، ابا جی مجھے آپ کی کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنی جان کو بچا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام اور بیٹے کا ابھی یہ تکرار جاری تھا۔ قرآن بتاتا ہے اللہ نے درمیان کے اندر پانی کی ایک لہر کو قائم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اس لہر میں غوطہ کھا کر ڈوب جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، میرا گھرانہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہا نانا انہ لیس من اہلی، نوح یہ تیرے اہل بیت میں نہیں ہے، نوح یہ تیرا بیٹا ضرور ہے، تیرے اہل بیت بھائی ہے جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ دیا، تیرے اہل بیت بھائی ہے جنہوں نے تیرے ساتھ کشتی میں سواری کر لی۔ اگر نبی کا بیٹا کلمہ نہ پڑھے قرآن اس کو اہل بیت نہیں کہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا قرآن نے ان کو اہل بیت کہہ دیا۔ اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تو قیامت کے صبح تک کافروں کی صفوں میں مانا جائے گا۔ اہل بیت وہی ہے جن کو اللہ نے مقام صحابیت میں فائز کیا۔ اگر صحابی نہ بنے سگا جگہ تھا اللہ کے گھر چاند سے ٹکڑے والا بیٹا آیا ہے، 40 برس کے بعد صحابیت کے مقام پر فائز نہ ہو سکا، راستے میں کانٹے بچھانے لگا، راستے روکنے لگا، مقام صحابیت پر نہ آیا۔ اس خوبصورت حسین و جمیل قریب والے کو بھی قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ یہ قریب والا ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا یہ قریب والا تباہ و برباد ہو گیا۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا یہ قریب والا ناکام ہو گیا، اور وہ بلا جو دور کے تھے، قریب کے نہیں، خوبصورت نہیں، کالے تھے، آزاد بھی نہیں، غلام تھے، عرب بھی نہیں، عجم تھے، ریشم کے کپڑے والے بھی نہیں، ٹاٹ کی ٹاٹیوں والے تھے، لیکن جب مقام صحابیت پر اللہ نے ان کو فائز کر دیا، قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے ان کو چاٹ دیا، اللہ نے ان کا شان ایسا اونچا کر دیا۔ بلال کو آقا نے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آزادیں بھی دلوائی ہے۔ بلال کو اللہ نے ایسا مقام صحابیت کی وجہ سے اونچا کر دیا کہ حبشے کا کالا بلال جنتا مکہ میں تھا، کھٹکا جنت میں سنائی دیتا۔ یہ مقام صحابیت ہے کہ اپنے کو نہ ملے تو ناکام ہو گیا، بیگانے کو ملے تو بے مثال ہو گیا، اپنے کو نہ ملے تو ناکام و نامراد ہو گیا۔ اور وہ دور سے آنے والا سلیمان، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، السلیمان منا، سلیمان ہم سے ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو فارس سے آئے ہیں، یہ تو عجم سے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں ہم سے ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اس حدیث کی روشنی میں جناب سلیمان فارسی کا شمار بھی اہل بیت میں کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آقا نے فارس سے آنے والے سلیمان کو فرما دیا، سلیمان ہم سے
قرآن کہتا ہے تباہ ہو گئے جو قریب کے تھے، ان کو قرآن کہتا ہے برباد ہو گئے جو قریب کے تھے، کلمہ نہ پڑھا، قرآن ان کو کہتا ہے جہنم کا ایندھن بن گئے جو فارغ سے آنے والا سلمان پڑھا۔ آقا نے بتا دیا کہ میرا ہے، آپ کا دو جہانے 23 سالوں میں فیصلہ دے دیا جو محمد کا خدا ہے، اہل بیت کا شان بھی اسی کو ملے گا جو محمد کا خدا نہیں، اہل بیت کا شان اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی صحابہ پر سلام پڑھے تو اس سلام میں اہل بیت داخل ہے، اس سلام میں اہل بیت داخل ہے، اس سلام میں خاندان والے داخل ہیں۔ آج خان کہتا ہے کہ نہیں جی اہل بیت عائشہ نہیں ہے، کہتے ہیں اہل بیت حفصہ نہیں ہے، کہتے ہیں اہل بیت زینب نہیں ہے، کہتے ہیں اہل بیت جویریہ نہیں ہے، کہتے ہیں اہل بیت ماریہ نہیں ہے، کہتے ہیں اہل بیت میں 5 ہیں۔ میں نے کہا کون کون سے؟ ایک حضور کا نام لیتا ہے، ایک جناب علی کا نام لیتا ہے، ایک فاطمہ کا نام لیتا ہے، ایک حسن کا نام لیتا ہے، ایک حسین کا نام لیتا ہے۔ میں نے کہا 5 ہی کیوں؟ حدیث بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ السلام کمرے میں آئے اور کمرے میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جناب علی کو بلایا، جناب فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا اور اپنے سمیت ان سب کو اپنی کملی سے ڈھانپا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث میں کوئی شک نہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث میں کوئی شک نہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نفرت کرنے والے کو میں یہ پوچھتا ہوں، کمرے میں حضور تھے، کمرے میں علی تھے، کمرے میں فاطمہ تھے، کمرے میں حسن تھے، کمرے میں حسین تھے، اس اہل بیت کی حدیث کو نقل کس نے کیا؟ تو جواب آئے گا کہ ان کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والی کون؟ بلند آواز سے حضرت عائشہ کے بیٹے بولے کون؟ اور بلند آواز سے کون؟ اس اہل بیت کی اس کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ ہے۔ اگر حضرت عائشہ کو اپنی بیٹی فاطمہ، اپنے داماد علی، اپنے نواسے حسن، اپنے نواسے حسین سے پیار نہ ہوتا تو وہ اس حدیث کو کبھی بھی نقل نہ کرتی، وہ اس اعزاز والی بات کو دباتی، اس اعزاز والی بات کو چھپاتی، اس اعزاز والی بات کو کارنر کرتی، لیکن انہوں نے بتایا تبھی تو آج امت کو پتا چلا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہی اہل بیت ہے، یہی اہل بیت ہے۔ میں نے کہا صرف یہی نہیں بلکہ ان کو بھی شامل کیا، صرف یہی نہیں بلکہ ان کو ساتھ شامل کیا۔ یہاں پر بہت سے مسجد میں لوگ موجود ہیں، صاحب اولاد گھر والے ہیں، اگر میں ان سے پوچھوں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، سمجھنے والے کے دماغ میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ میرے پوتوں کا حال پوچھا ہے۔ میں کہوں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، جس کو سوال کیا اس کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ نوازوں کا حال پوچھا ہے۔ میں کہوں آپ کا کیا حال ہے، اس کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ بیٹیوں اور دامادوں کا حال پوچھا ہے، بلکہ اگر آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر والے کیسے ہیں، سب سے پہلے ذہن میں آئے گا آپ کی بیوی کا کیا حال ہے۔ اگر بچے نہ ہو اور آدمی کہے آپ کے اہل بیت کا کیا حال ہے،
بیویوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ بتا کر ان کا شان، ان کا رتبہ، ان کی عزت، ان کی عظمت بتاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے آل بیت میں حضرت خدیجہ ہو، جو آقا دو جہاں کی تمام بیویاں ہوں، یہ پہلے سے شامل تھی۔ ان 5 کو حضور نے بعد میں ساتھ شامل کیا، اور جو پہلے سے شامل ہو اس کو شامل کیا جاتا، اس کو شامل کیا جاتا۔ اس کی آسان مثال، کچھ لوگ بیٹھے ہیں سے، کچھ بیٹھے ہیں اندر، جو پہلے سے اندر ہو اس کو میں کیا کہوں گا کہ اندر آ جاؤ؟ بولو۔ جو پہلے سے اندر ہے ان کو میں کبھی نہیں کہوں گا اندر آ جاؤ۔ جو باہر ہیں ان کو میں کہوں گا کہ تم بھی اندر آ جاؤ۔ آقا کی گھر والیاں پہلے سے آل بیت میں داخل ہیں، آقا کی گھر والیاں پہلے سے آل بیت کا مصراق ہے۔ حضور نے کملی میں چھپا کر ان کو بھی باہر سے اندر کیا، اور یہ حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی، یہ حضور کی بیٹی زینب کا انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی، یہ حضور کی بیٹی رقیہ کا انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کی ایک ہی بیٹی، یہ حضور کی بیٹی ام کلثوم کا انکار کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی، باقی تینوں کو مانتا نہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو چلانے اور معاشرے کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلانے کی فکر رکھنے والے عوام بزرگ تشریف فرما ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک بیٹی، اور قرآن کریم جب حضور کی بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے تو صیغہ جمع کا استعمال کیا، فاعل کا استعمال نہیں کیا۔ قرآن کریم حضور کی بیٹیوں کو بیان کرتے ہوئے لفظ بنات کہتا ہے، جو ایک سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے حضور کی ایک بیٹی، قرآن لفظ بنات استعمال کر کے بتائے حضور کی بیٹیاں زیادہ ہیں، یہ قرآن کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ اب حضور کی ایک بیٹی کہہ کر باقی تینوں کو چھوڑنے والا یہ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی شان کا ممکن ہے یا نہیں؟ اور قرآن بنائے بنا اور یہ کہے یہ قرآنی نص کا ممکن ہے یا نہیں؟ قرآن بتائے صحابہ کو کامیاب اور یہ کہے ناکام، یہ قرآن کا ممکن ہے یا نہیں؟ قرآن کریم ابو بکر صدیق کی صداقت پہ گواہ ہو اور یہ اس کو صدیق نہ مانے، یہ قرآن کا ممکن ہے یا نہیں؟ قرآن کریم بتائے 18 آیتوں میں کہ عائشہ صدیقہ پاک اور یہ کہے نہیں میں اس کو پاک نہیں مانتا، یہ قرآن کا ممکن ہے یا نہیں؟ اب قرآن کا ممکن جذبات نہیں لاتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کم آواز آئی ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ روز اول سے ہے، زمزم سے نہا کے آ جائے، خوشبوئیں لگا کے آ جائے، طواف کر کے آ جائے، حج و عمرہ کر کے آ جائے، لیکن جو قرآن کا ممکن ہو مسلمان ہو سکتا، ہو سکتا۔ قرآن کریم نے 1000 سے زائد مقامات پر حضور کے صحابہ کے ترانے گائے۔ اور آخری بات کروں، کسی بھی مسلمان کو اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کے لیے، کسی بھی انسان کو اسلام کی خوبصورت عمارت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے دروازے کا نام ہے ایمان۔ اگر ایمان نہ ہو نماز کا فائدہ، اگر ایمان نہ ہو روزے کا فائدہ، اگر ایمان نہ ہو تلاوت کا فائدہ، اگر ایمان نہ ہو ہر سال حج کرے فائدہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن کریم نے اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کا سب سے پہلا دروازہ، جس دروازے کا نام ایمان ہے، جس دروازے سے گزر کر نماز بنے گی، جس دروازے سے گزر کر ایمان کے دروازے سے گزر کر قرآن بنے گا، ایمان کے دروازے سے گزر کے روزہ بنے گا، ایمان کے دروازے سے گزر کے عبادات بنے گی۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ